السلام علیکم۔ میگزین میں ایک بہت سبق آموز واقعہ پڑھا تو سوچا دوستو آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں۔ گرمیوں کی ایک صبح کی بات ہے، دروازہ کھلا ہوا تھا تو جس طرح فقیر لوگ آتے ہیں اسی طرح ایک عورت بھی اندر آئی۔ وہ چال ڈھال اور زبان سے ملتان شہر کی لگتی تھی تو میں نے اسے 2 روپے دے دیے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے 2 روپے دے رہی ہو اسی لیے تو آج کل تم ٹھیک نہیں رہتی ہو۔ اس کی بات مجھے 100% سچ لگی کیونکہ میری طبیعت ان دنوں واقعی ٹھیک نہیں رہتی تھی تو میں نے اسے 5 روپے دے دیے۔ کہنے لگی آج میرا فقیر تم سے خوش ہوا، بتا کیا دعا دوں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ دعا کرو میں عمرے کے لیے جاؤں۔ تو وہ کہنے لگی چل دھاگا لے کر آ، میں تجھے پڑھ کر دیتی ہوں۔ میں دھاگا لائی، وہ دھاگے کی گرہیں باندھنے لگی اور کہنے لگی تیرا شوہر بڑا ظالم ہے، تجھے مارتا ہے اور گھر میں لڑائی کرتا ہے۔ پھر وہ میرے گھر کی ہر وہ بات کہنے لگی جیسے کہ میرے گھر میں ہی رہتی ہو۔ میں نے سمجھا یہ تو کوئی بہت پہنچی ہوئی عورت ہے۔ خیر اس وقت میری کام والی بھی بیٹھی برتن دھو رہی تھی، میں دھاگے کی گرہیں باندھ لیں تو اس نے مجھے کہا اب یہ دھاگا اپنی مٹھی میں بند کر لو اور جاؤ اندر سے ایک قرآن پاک کی قیمت جتنے روپے لے کر آؤ، پر مٹھی کو کھولنا نہیں۔ تو میں نے بھی ایسا ہی کیا، میں اندر گئی، کمرے سے 500 روپے لے کر آئی، اسے دیے۔ پھر جب عورت نے کہا کہ اب مٹھی کھولو اور دھاگے کی 5 گرہیں تھیں، مگر اس عورت نے کہا کہ اب پھر سے مٹھی بند کر لو اور دھاگا مٹھی میں رکھو۔ میں نے ایسا ہی کیا تو وہ عورت کہنے لگی کہ اب جب دوبارہ مٹھی کھولو گی تو اگر وہ گرہیں بڑھ گئیں تو تمہاری آنے والی زندگی اچھی گزرے گی اور اگر گرہیں نہیں بڑھیں تو تمہارے لیے مصیبت آئے گی۔ میں اس عورت سے اب اور بھی زیادہ ڈرنے لگی تھی، پر میں حیران تھی کہ اس دوران میری کام والی چپ کیوں ہے۔ خیر میں نے مٹھی کھولی، جب میں گرہیں گننے لگی تو مجھے لگا جیسے میری آنکھوں کے آگے ایک دم اندھیرا سا چھا گیا۔ میں گننے لگی تو گرہیں 5 کی جگہ 21 تھیں۔ وہ عورت کہنے لگی مبارک ہو۔ اب میری زبان کو ایسے جیسے تالے لگ گئے ہوں، میں چاہتے ہوئے بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے اس عورت نے کیا جادو کر دیا تھا، میں تو ایسے تھی جیسے کہ میں اس کی غلام ہوں۔ میرا دماغ تو چیخ رہا تھا پر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اب میں ٹوٹل اس کے بس میں ہو گئی تھی اور وہ اپنی اصلیت پر آ گئی۔ کہنے لگی اب اندر جا اور الماری سے جا کر 40,000 روپے لے کر باہر آؤ۔ میں یہاں پر چپ بیٹھی ہوں۔ اب وہ ڈانٹنے والے انداز میں دوبارہ چیخ کر بولی کہ جاؤ اور پیسے لے کر آؤ، ورنہ میں ایک بار اور پڑھ کر پھونکوں گی تو تمہارا سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ میں نے فوراً ایسا ہی کیا، میں اندر گئی اور رقم لا کر اسے دے دی۔ پھر وہ کہنے لگی یہ تمہارا صدقہ ہے، اب جاؤ یہ دھاگا قرآن پاک میں رکھ کر آؤ، صبح دھاگے کی جگہ 50,000 ہو جائیں گے۔ اور کہنے لگی کہ اگر میرے جانے کے بعد اس کے بارے میں کسی کو بتایا تو تم بھی گونگی ہو جاؤ گی۔ اور پھر وہ چلی گئی۔ میرے شوہر اس وقت گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ پھر جب 15-20 منٹ گزر گئے تو میرا دماغ ٹھکانے پر آیا۔ میں نے کہا یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ عورت تو مجھے لوٹ کر چلی گئی۔ آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس عورت کے پاس ایسا کون سا علم تھا جو میری زبان کو بند کر کے میرے گھر سے وہ اتنی بڑی قیمت، اتنی بڑی رقم لے گئی۔ میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ایسے کسی بھی فریبی سائل، فریبی فقیر کے چکروں میں نہ آئیں اور نہ ہی ایسے فقیروں کو گھر میں اندر آنے کی اجازت دیں۔ اب اس کے ساتھ میری کام والی بھی شامل تھی یا نہیں،
یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے، پر آپ سب لوگ ایسے فقیروں کی باتوں میں نہ آئیں اور فقیروں کے بجائے صرف اور صرف اپنے رب پر، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔